قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے. بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا. بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، نہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے. گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور والد کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے. خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا، بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا. مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا. بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی. قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا. تاریخ میں اس سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی نے کی ہو. بھارت کا فالس فلیگ آپریشن. مقبوضہ کشمیر میں مبینہ مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں سے متعلق بھارت کا مضحکہ خیز دعویٰ. بھارتی وزیر داخلہ نے کہا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، حملہ آوروں سے پاکستانی چاکلیٹ ملے ہیں. بھارتی وزیر داخلہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام واقعے سے بھی جوڑ دیا. امت شاہ نے حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا جھوٹ بھی بولا. انہیں کوئی بتائے پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نہیں، شناختی کارڈ ہوتے ہیں. اب بات کبوتروں، پتنگوں، غباروں اور F-16 نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچی. ٹرمپ نے کہا سرنڈر. مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیے. مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے. لوک سبھا میں راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج. کہا، دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو. آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. بھارتی وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے. مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے. پوری دنیا بھارت کے خلاف ہماری فتح کی معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا، بھارت سے جنگ جیتنے پر پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. جس جرت کے ساتھ فوجی قیادت نے جنگ لڑی، ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں. جنگ میں فتح سے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا. پاکستان کو اللہ نے دوبارہ عزت دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوائی. ہم امریکہ سے تعلقات استوار کر رہے ہیں. اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ امریکہ کو بتا دیا، پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا، بھارت کے متضاد بیانات کے پیش نظر الرٹ ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات بہت مفید رہی. فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج امن کے لیے کوشاں ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے. چارج ڈی افیئر کی سطح کو سفیر کی سطح پر لے گئے، لیکن ابھی افغانستان کو تسلیم نہیں کر رہے. حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. آڈیٹر جنرل کے انکشافات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی. جنید اکبر خان نے کہا، یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں. عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا، وزیر اعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہے ہیں. سیکرٹری صنعت نے کہا، چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی. حکومت چینی خود امپورٹ کرے گی، جس کے لیے اوپن ٹینڈر جاری ہوگا. بزنس ٹو بزنس چینی کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی. ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا، چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھانے سے 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں. اس ڈکیتی پر خاموش نہیں رہیں گے، چاہے گولی مار دیں. ملک بھر میں چینی منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی. راول پنڈی میں 1 کلو چینی 210 روپے کلو ہو گئی. کراچی کے شہریوں کا بھی سرکاری قیمت پر چینی نہ ملنے کا شکوہ. لاہور، فیصل آباد میں چینی غائب، 200 روپے میں بھی دستیاب نہیں. عوام کہتے ہیں چینی مافیا حکومت سے زیادہ بااثر ہو چکا. مافیا اناج چھوڑ دے تو چینی 100 روپے کلو ہو جائے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا ہے، چینی اور گندم کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے، کسان بدحال ہے. GST بھی ختم کیا جائے. نومئی کیس میں سزا یافتہ ایک اور PTI MNA نااہل. الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. NA1 چترال سے منتخب عبداللطیف آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دے دیے گئے. الیکشن کمیشن نے NA1 کی نشست خالی قرار دے دی.
گزشتہ روز اعجاز چودھری، ملک احمد بچر اور احمد چٹھا کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ جنرل نشست پر ووٹنگ 21 اگست کو ہوگی۔ نااہل ہونے والے ارکان اسمبلی کے لیے بانی کا پیغام ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو بولی۔ بانی نے کہا شفاف ٹرائل کی امید نہیں، انہوں نے سزا کا فیصلہ کر رکھا ہے، ہماری تحریک 5 اگست کو ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے صوبے میں ریلی کو لیڈ کروں گا، کے پی حکومت بانی کی امانت ہے، چیلنج کر رہا ہوں، سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے، پیشوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں سرنڈر کر دیا، عدالت نے الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، فرانس فلسطین کے دو ریاستی حل پر متفق۔ فرانس اور سعودی عرب کی بلائی گئی کانفرنس سے امریکہ کا بائیکاٹ۔ کانفرنس کا مسودہ جاری، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غزہ میں بھوک حقیقی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کا غزہ میں بھوک نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ میں صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا، اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں غزہ میں بھوک کا الزام جھوٹ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا وہ بچے بہت بھوکے لگ رہے تھے، یہ حقیقی بھوک لگ رہی ہے۔ WHO کا کہنا ہے غزہ میں غذائی قلت خطرناک سطح پر پہنچ گئی، بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر بھی صہیونی حملے جاری ہیں۔ قابض فورسز نے 24 گھنٹے میں 92 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، ان میں 41 افراد کو امدادی مراکز پر نشانہ بنایا گیا۔ ڈیجیٹل مالی فراڈ کے واقعات روکنے کے لیے ملک بھر کے کال سینٹرز کو قانون کے دائرے میں لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کال سینٹر کے قیام کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا جائے گا۔ لائسنس 3 وفاقی اداروں کی منظوری سے جاری ہوگا۔ NCCIA کا آپریشن گرے کا دائرہ صوبوں تک پھیلانے کا فیصلہ۔ ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ اللہ آپریشن میں ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو کا نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل۔ دہشت گرد کی مارنگ لانگو کے 7 مظاہروں میں کئی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے مارنگ لانگو نے ہمیشہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ مذموم عزائم اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نام نہاد لاپتہ افراد وہی ہیں جو فتنہ ہندوستان کے اعلی کار بن کر معصوم پاکستانیوں پر حملے میں ملوث ہیں۔ شواہد سے واضح ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی دراصل فتنہ ہندوستان کی پراکسی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ کو امریکہ کے ساتھ ٹیرف اور دیگر امور پر پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کی منظوری لی جائے گی۔ مونسون بارشوں سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغزستان کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم کا IGC کے 5ویں اجلاس کے کامیاب انعقاد اور دونوں ممالک کے تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان پروٹوکول اور MOU پر دستخط کو سراہا۔ شہباز شریف نے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا، کہا MOUs تجارت، توانائی، تعاون، روابط اور عوامی تبادلوں کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ وفد کے سربراہ عادل بیسلوف نے کہا امید ہے IGC کے نتائج گہرے اور مزید نتیجہ خیز تعاون کا باعث بنیں گے۔ پاکستان اس وقت خطے کی اہم سپر پاور ہے۔ ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبائے، جس کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ گورنر سندھ کی کرغزستان کے نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ گورنر سندھ نے کہا کرغزستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان میں دوست ملکوں کے وفد آ رہے ہیں۔
معیشت کو مضبوط کرنے کا اڑان پاکستان پروگرام جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم کرغزستان نے کہا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پروان چڑھیں، تجارت بڑھے اور سرمایہ کاری آئے۔ ہم یہاں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں۔ IMF نے الیکٹرک وہیکل کے فروغ کے لیے 100 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم 14 اگست سے نئی EV پالیسی پر عمل درآمد اور الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان کریں گے۔ فی الیکٹرک بائک اور رکشے پر 50,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق پہلے مرحلے میں حکومت نے رواں مالی سال 9 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی ہے۔ 2 سال میں 1,16,000 الیکٹرک بائکس تیار کی جائیں گی۔ IMF کے ساتھ مشاورت سے نئی الیکٹریکل وہیکل پالیسی 5 سال کے لیے بنائی گئی ہے جو 2030 تک جاری رہے گی۔ نیپرا کی جانب سے بجلی صارفین پر 50 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کنڈا لگانے والوں کی سزا بل ادا کرنے والوں کو نہیں دی جا سکتی، بجلی کے پری پیڈ میٹر ہونے چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ الیکٹرک کراچی کے عوام سے بھتہ لے رہی ہے۔ پاکستان اور عالمی ادارہ صحت میں بچوں کے کینسر کے ادویات مفت فراہمی کے معاہدے پر دستخط۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہر سال 8,000 بچوں کو مفت کینسر ادویات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان گلوبل پلیٹ فارم برائے چائلڈ ہوڈ کینسر میڈیسن میں شامل ہوگا۔ معاہدے کا مقصد بچوں میں کینسر سے بچنے کی شرح 30 سے بڑھا کر 60% کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت وزارت صحت کے ساتھ مل کر تکنیکی و عملی معاونت فراہم کرے گا۔ شیخوپورہ کے نجی اسپتال سے گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث گروہ گرفتار۔ نجی اسپتال میں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ ڈاکٹر وقاص مصطفیٰ سمیت 8 افراد پکڑے گئے۔ گروہ منظم طریقے سے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت اور غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن میں ملوث تھا۔ نوشہرہ فیروز میں 13 سال کی لڑکی سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس۔ مقدمے میں نامزد ملزمان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزمان لال ڈینو چنا اور عبد الجبار کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ والدین کا الزام ہے مقتولہ فائزہ چنا کو پھپھو کے بیٹے نے جنسی درندگی کے بعد قتل کیا اور لاش گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گیا۔ زیادتی کی سزا کے لیے مقامی وڈیرے عزیز اللہ نے جرگہ کیا تھا۔ سوات کے مدرسے میں تشدد سے بچے کی ہلاکت کا کیس۔ مولانا عمر اور بیٹے قاری احسان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ایس پی نے بتایا باپ بیٹے پر 14 سالہ فرحان کو تشدد کر کے قتل کرنے کا الزام ہے۔ واقعے میں ملوث 10 ملزمان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عدالتی حکم پر مسمار نسلہ ٹاور کے الاٹیز کو معاوضے کی ادائیگی۔ آفیشل اسائنی سندھ ہائی کورٹ نے پلاٹ کی نیلامی کے لیے اشتہار شائع کرا دیا۔ سپریم کورٹ نے پلاٹ فروخت کر کے رقم متاثرین کو دینے کا حکم دیا تھا۔ نسلہ ٹاور نومبر 2021 میں عدالت کے حکم پر گرایا گیا تھا۔ امتحان لینے والوں کا اب امتحان دینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا اعلان۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا تمام اساتذہ کو لائسنس لینا ہوگا۔ ابتدائی ٹیسٹ میں 4,000 میں سے صرف 650 اساتذہ پاس ہوئے۔ یہ محض شروعات ہے۔ لائسنس سسٹم کا دائرہ نجی اسکولوں اور اسپیشل ایجوکیشن تک بڑھایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی فیڈرل بی ایریا میں پہلے ماڈل گورنمنٹ اسکول کا افتتاح کر دیا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا برسوں سے تباہ حال اسکول کو بحال کر دیا۔ سندھ حکومت نمبر پلیٹ دوبارہ بنوا رہی ہے، ہر چیز پر ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن تعلیم دینا ان کی ذمہ داری نہیں۔ نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں مسلح شخص کی عمارت میں گھس کر فائرنگ۔ پولیس افسر دیدار الاسلام سمیت 5 افراد ہلاک۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ حملہ آور کی شناخت شین تامورا کے نام سے ہوئی جو لاس اینجلس کا رہائشی ہے۔ حکام کا کہنا ہے حملہ آور کا ذہنی توازن درست نہیں۔ کم ہوتی آبادی سے نمٹنے کے لیے چین کا اقدام۔ بچے کی پیدائش پر والدین کو $500 دینے کا اعلان۔ حکومتی فیصلے کا مقصد ملک کی گرتی ہوئی شرح پیدائش کو بڑھانا ہے۔
چینی حکومت اپنے شہریوں کو ہر بچے کی پرورش کے لیے $1500 فراہم کرے گی. چین کی آبادی میں مسلسل تیسرے سال کمی واقع ہوئی ہے. کھلاڑی سے کوچ بن گئے، گمبھیر کی خصلت نہ بدلی. بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی اوول کرکٹ گراؤنڈ کے چیف کیوریٹر سے بدتمیزی. کیوریٹر نے گمبھیر کو پچ سے دور رہنے کی درخواست کی. جواب میں گمبھیر نے کیوریٹر کو کہا، آپ ہمیں نہ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ صرف ایک گراؤنڈز مین ہیں. گراؤنڈ سٹاف سے گمبھیر کا رویہ انتہائی تضحیک آمیز تھا. برطانوی میڈیا نے گمبھیر کو بدمزاج قرار دے دیا. چیف کیوریٹر نے بھارتی کوچ کے خلاف سرے کاؤنٹی کو رپورٹ کر دیا. پہلے گراؤنڈ میں پریکٹس، پھر ساحل پر فٹنس کا امتحان. قومی T20 اسکواڈ فلوریڈا کے ساحل پر پہنچ گیا. موج مستی اور تفریح کے ساتھ مختلف فٹنس ڈرلز کی. اس سے پہلے اسکواڈ نے لارڈر ہل کے میدان میں 3 گھنٹے طویل پریکٹس سیشن کیا. پاک ویسٹ انڈیز 3 میچ کی T20 سیریز جمعے سے شروع ہوگی. اور ہتھیار چھوڑے ہیں، چلانا نہیں بھولے. پاکستانی جادوگر اسپنر سعید اجمل ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں آتے ہی چھا گئے. آسٹریلیا چیمپئنز کے 6 بلے باز ٹھکانے لگائے. پوری ٹیم کو صرف 74 رنز پر سمیٹ دیا. لیسٹر میں 9 کینگرو بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. اجمل نے اسپیل میں 16 رنز دے کر 6 شکار کیے. اماد وسیم کی 2، سہیل تنویر اور سہیل خان کی 1-1 وکٹ. ہدف کے تعاقب میں پاکستان چیمپئنز کی بیٹنگ جاری.